وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، لیست جو ہے یہ اصل میں لیسا ہے، یعنی لیسا سے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نہیں کے معنوں میں. یہ لیسا جو ہے نا یہ بھی فعل ہے اصل میں، لیکن فعل ناقص ہے، اور اس کا صرف ماضی آتا ہے، مضارع وغیرہ نہیں آتا، اسی لیے اس کو ناقص کہتے ہیں. ناقص کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو کمی کا شکار ہے. ٹھیک ہے، تو لیست نہیں ہے النصارى نصارى علی شیء اوپر کسی بھی چیز کے. وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود نہیں ہے یہود علی شیء اوپر کسی بھی چیز کے. وہم اور وہ یعنی دونوں یہود و نصارہ دونوں، یتلون الکتاب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی. اس کا روٹ کیا ہے؟ لام واو. اب ایک لفظ ہوتا ہے جس کو مصدر بولتے ہیں، یعنی فعل کے علاوہ ایک مصدر بھی ہوتا ہے. مصدر کا لفظی معنی کیا ہے؟ مصدر کسے کہتے ہیں؟ یعنی اب آپ کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے. روٹس کے علاوہ ایک اور چیز جس پر آپ کو توجہ کرنی ہوگی وہ کسی بھی لفظ کا مصدر ہے. مصدر صدر سے ہے، صاد دال رے سے. اصل جگہ جس کو کہتے ہیں نا اردو میں مصدر و منبع. منبع کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے پانی نکلتا ہے. نون بے عین نبع کہتے ہیں چشمے کو. تو منبع یعنی جو سورس ہے. ٹھیک ہے، مصدر کیا ہے؟ سورس. ہر فعل کا ایک مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ لفظ کی اصل کیا ہے، کون سی جگہ سے، یعنی اس کا اصل کہاں سے یہ نکل رہے ہیں سارے. روٹ تو وہ بنیادی 3 حرف یا 4 حرف ہوتے ہیں نا جس سے وہ لفظ مل کے بنتا ہے. لیکن اس روٹ میں جب ماضی اور مضارع بن جاتا ہے تو پھر ایک مصدر بھی ہوتا ہے جس سے پھر آگے اور بہت سی اس کی شیپس نکلتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے پانی کا چشمہ ہے. تو پانی کا چشمہ اپنی ابتدا میں تو ایک چھوٹی سی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے نا، لیکن پھر جب وہ نکل جاتا ہے تو پھر کہاں جاتا ہے؟ کئی شاخیں بنتی ہیں نا. یعنی جو جو پانی آگے جاتا ہے، بعض اوقات آپ کو کبھی کسی ایسے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوئے نا چشمہ ہو، اور چشمے کے اصل تک کبھی زندگی میں پہنچے ہو. ہاں، چشمہ جہاں سے نکل رہا ہوتا ہے نا وہاں تک محدود لمیٹڈ جگہ پہ پانی ہوتا ہے، لیکن جب نکل کے باہر آ جاتا ہے اور بہنا شروع کرتا ہے تو پھر بہتے بہتے آگے پتھر آ گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیوائیڈ ہو گیا، 2 میں چلا گیا. اچھا، وہاں سے وہ 2 شاخیں بن گئی، وہ 2 اپنی اپنے طریقے پہ بہ رہی تھی. آگے 1-2 پتھر اور آگے، اس سے کیا ہوا؟ اور شاخیں بن گئی. تو مصدر وہ اصل لفظ جس سے پھر بہت سے لفظ نکلتے ہیں، یہ شاخیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مصدر کا معنی کیا ہے؟ منبع، سورس، اصل. ٹھیک ہے، کہ جس سے پھر آگے بہت سے اور لفظ نکلتے ہیں، بہت سی شاخیں نکلتی ہیں. اچھا، اب تلاوت کا روٹ ہے تے لام واو، لیکن اس روٹ سے 2 مصدر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تلا یتلو تلون بھی اور تلا یتلو تلاوتن بھی. سمجھ رہے؟ یعنی روٹ تو دونوں کا ایک ہی ہے لیکن مصدر 2 بن گئے. 2 مصدر جب بنے تو پھر ان سے آگے پھر مزید نکلیں گے، اور اس طرح وہ پھیل جاتی ہے. پھر چیز ایک ہی چیز کئی چیزوں میں بٹ جاتی ہے. اب اگر آپ کو روٹ کا مطلب آتا اور مصدر پتا ہو تو اس سے بھلے کچھ بھی نکل آئے آپ ہر چیز کو پہچان جائیں گے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کی اصل کہاں ہے. کیسے؟ جیسے اگر آپ چشمے کی اصل تک پہنچنا چاہیں تو کیسے جائیں گے؟ آپ اس بات کو فالو کرتے کرتے اوریجن تک چلے جائیں گے. تو اسی طرح کوئی بھی لفظ ہو، آپ کے لیے اس کے اوریجن تک پہنچنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ آپ کو روٹ پتا ہے. روٹ سے آپ ڈکشنری میں جا کے مصدر دیکھ لیں گے، مصدر دیکھیں گے اس کا معنی سے پھر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے. اچھا یہ ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ اصل خزانہ آ جائے، یعنی مصدر کا کیا مطلب ہے؟ سورس، یعنی اصل خزانہ جہاں سے سب کچھ پھوٹ رہا ہے.
اس کی مثال جیسے بیج ہے، بیج سے جڑ بھی ہوتی ہے نا، اور بیج سے اوپر کو بھی نکلتا ہے نا. تو وہ بیج میں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے بیج کے اندر کیا چیز ہوتی؟ بیج کے اندر پودے کی ساری خصوصیات ہوتی ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ وہ پروگرامنگ ہوتی ہے پورے درخت کی. بیج کے اندر، بیج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پورے ٹری کی پروگرامنگ ہوتی ہے. جیسے کمپیوٹر سے اس کو ریلیٹ کریں، کمپیوٹر کا کوئی بھی ایک پروگرام ہوتا ہے تو وہ کس جگہ سٹور ہوتا ہے؟ کتنی سی جگہ پر؟ چھوٹی سی چپ ہوتی ہے نا. اور جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں کیا کیا نکلتا ہے اس سے؟ کیا نکلتا ہے؟ کبھی دیکھا ہی نہیں جو بتاؤ کیا نکلتا ہے. بہت ساری انفارمیشن اس میں سٹور ہوتی ہے اور اس سے بہت سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ نے اگر غور کیا ہو کبھی اللہ کی قدرت پر اور راہ چلتے ہوئے درختوں کی شکلوں پر اگر غور کیا ہو تو ہر درخت کے پتوں کا ڈیزائن فرق ہے، رنگ فرق، شیڈ فرق. کہنے کو سب درخت ہے، فرق ہے نا. مثلا میپل ٹری تو اس کٹ کے ساتھ کیوں نکلا جبکہ اس کے ساتھ دوسرے درخت کا پتا کسی اور طرح کا ہے؟ یہ ساری معلومات کہاں تھی؟ بیج میں تھی. بیج ایک منی درخت ہوتا ہے. جو کچھ درخت میں ہوتا ہے اس کی ساری انفارمیشن سٹور ہوتی ہے ایک بیج کے اندر. تو بیج کیا ہے؟ منبع. ساری انفارمیشن اس بیج میں ہے جو پھوٹ کے ایک پوری شکل میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے ایک ٹری بن کر. اپنے رنگ، ذائقے، خوشبو، ہر چیز کی انفارمیشن اس بیج میں ہے. تو اسی طرح لفظ کا ٹیسٹ، اس کا اصل خزانہ کہاں ہے؟ آپ جاتے 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 اس کے مصدر میں. جب مصدر میں آپ پہنچیں گے اچھا یہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے اور اس سے جو جو پوٹا وہ اس معنی میں جا کے نکلتا ہے اور اتنے رنگ اس کے بن جاتے ہیں. اس طریقے پر اگر آپ نے تھوڑی سی بھی تکلیف فرما لی تو جو قرآن کا لطف ہے اور جو اس زبان کی لذت ہے اور اس کی جو گہرائی ہے، اس سے جو روح اور اس کی جو لذت پائیں گے حیران کن ہوگی. بالکل اسی طرح پھر آپ کی وہ رگ، ریشے اور ایک ایک بال اور کھال میں اتر جائے گا. اسی لیے وہ آتا ہے نا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کی کھالوں پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی اللہ نے جو بہترین کتاب اتاری ہے، جب لوگ اس کو سنتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اب جن لفظوں کے روٹس تک بھی آگے نا آپ کو تو کوئی فیلنگ اور ہوتی ہے سنتے ہوئے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے مائکروسکوپ سے آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، مثلا اگر آپ نے ہیومن باڈی کا کوئی بھی پارٹ، بال کو ہی آپ ذرا دیکھیں مائکروسکوپ پہ، ایک سیل کو ہی دیکھیں. ہمارے جسم میں کتنے ملین اینڈ ٹریلین سیل ہیں، لیکن ایک سیل کو بھی آپ دیکھیں تو نیکڈ آئی سے تو نہیں دیکھ سکتے. مائکروسکوپ سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک سیل کے اندر اتنی دنیا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور ایک سیل کے بگاڑ میں اتنی بیماریاں آ جاتی ہیں. تو الفاظ کے روٹس تک اور مستر تک جانا ایسا ہی ہے جیسے مائکروسکوپ سے چیزوں کو دیکھنا، اور وہ ایک انوکھا ہی تجربہ ہوتا ہے. اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں نا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو جانتے نہیں؟ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے جاننے والے بندے، علم والے بندے. تو سرسری معلومات کا نام علم نہیں ہوتا، وہ انفارمیشن ہوتی ہے. تو علم ضروری ہے کس کے لیے؟ اس کی روح پانے کے لیے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اللہ کی خشیت آتی ہے،
ثم تلین جلودہم، پھر کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، پھر عاجزی آنے لگتی، پھر انسان کو اپنی حقیقت پتہ لگنے لگتی ہے، پھر وہ حقیقت میں اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے. اور جس کو پتہ ہی نہیں وہ بس ایسے ہی جانوروں کی طرح چلا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر اکڑ میں کہ میں بڑی چیز ہوں. جیسے جانور سر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ایسے لوگ جن کے اندر خشیت نہیں تھی وہ بھی سر اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ خود ہی ڈیولپ ہونے لگتا ہے، اور یہ کر کر کے آتا ہے، کر کر کے. جس طرح صدر کا لفظی معنی کیا ہے؟ سینہ، اور سینے میں دل ہے، اور دل کیا ہے؟ سورس آف لائف ہے یا نہیں؟ لائف وہیں سے پھوٹتی ہے نا، اگر وہ ختم تو ختم سب کچھ. تو ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں روز، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی میرا دل کھول دے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس طرح دل خون پمپ کرتا ہے نا، تو ایک ایک بال سے باریک ریشوں تک بھی جسم کے وہ پہنچتا ہے. تو یا رب مجھے گہرائی میں علم دے، میرا دل اس طرح کھول دے کہ مجھے وہ چیزیں بھی نظر آنے لگیں جو عام آنکھ کو نظر نہیں آتی. پھر یعنی حکمت اور علم کی جو تہ تک پہنچنا ہے وہ بھی سکھا. اور اس میں لیول پھر وہی ہے جو جتنا دور جائے گا اتنا ہی لیول ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں توبہ توبہ یہ ہم سے تو نہیں ہونے لگا. اس وقت بھی کئی لوگوں کا دل یہی کہہ رہا ہوگا نہیں نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو عالموں کا کام ہے، وہ کرتے رہے. ہم کیوں اپنے آپ پہ خود ہی پابندی لگا لیتے اور محروم کر لیتے؟ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں نہیں انشاءاللہ میں کر سکتی ہوں، عالم کوئی آسمان سے اتری مخلوق تھوڑی ہوتے ہیں، وہ کیسے عالم بن جاتے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ محنت سے. آپ اسی وقت میں چاہیں تو ادھر ادھر کی فالتو باتیں کیا کرو، اور اسی وقت میں آپ گہرائی کا علم حاصل کریں، اور آپ کر سکتے ہیں. صرف تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ آپ کر لیں گے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے دل ایک سارے جسم کے لیے ایک مین سورس ہے، اوپر اور نیچے سب کو کنیکٹ کیے ہوئے ہے، اسی طرح جو مصدر ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا تو وہ کہاں لوٹتا ہے؟ پیچھے جا کے لوٹتا ہے. اچھا مصدر پتہ چل گیا، اچھا یہ ہے، پھر اس سے جب لفظ نکلے گا اچھا اس کا یہ اور یہ اور یہ معنی. یہ جو تفسیروں میں آتا ہے نا، اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا اور ایک یہ بھی بنتا اور ایک یہ بھی بنتا، یہ کہاں سے بنائے چلے جاتے ہیں؟ مصدر کو پا کے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وسعت ہوتی ہے. اختلاف اور وسعت میں کیا فرق ہے؟ اختلاف تو ہوتا ہے کنٹراڈکٹ کرنا، کنٹراڈکشن. ایک ہی چیز کے کئی رنگ ہے، وہی کنٹراڈکٹ نہیں کرتے، ملٹی ڈائمینشنل. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو لفظ ہے یتلون، اس کا ایک مصدر کیا ہے؟ تلا یتلو تلون، اور ایک ہے تلاوتن. تلاوت اس کا مصدر ہو تو معنی ہے ریڈنگ، پڑھنا، اور تلون کا معنی ہوتا ہے پیچھے جانا، پیچھے پیچھے جانا. تو اب یتلون یعنی صرف ریڈنگ نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے 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 جاتے ہیں، وہ اصل مصدر تک جا پہنچتے ہیں. اچھا یہ ہے، پورا غور و فکر بھی کرتے ہیں اس میں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ پڑھتے ہیں کتاب کو. اب کچھ تو کیسے پڑھتے ہیں؟ بس پڑھتے ہیں. اور کچھ کیسے پڑھتے ہیں؟ گہرائی میں جا کے پڑھتے ہیں. اب آپ جس کیٹیگری میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. آپ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، لا علم لوگ، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، مانند ان کی بات کے. فاللہ، تو اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ کرے گا. اب اس میں روٹ کیا ہے کاف میں. اب فیصلہ قضا بھی پیچھے آپ نے پڑھائی، آگے آپ پڑھیں گی. قاضی بھی فیصلہ کرتا ہے، اور یحکم، حاکم بھی فیصلہ کرتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ تو یحکم کا معنی ہوتا ہے ایسا فیصلہ جس میں ظلم اور زیادتی کو روکا جائے. ایک تو ہم اپنی ججمنٹ خود ہی پاس کرتے رہتے، فلانا ایسا فلانا ایسا، کر کرا کچھ نہیں سکتے. اور ایک ہوتا ہے حاکم
جس کے پاس امپلیمنٹیشن کی پار بھی ہو، یعنی جو ظلم اور ستم کو روک بھی سکے، یعنی صرف فیصلہ ہی نہ دے بلکہ فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کرا سکے، اس کے پاس وہ پاور بھی ہو. فاللہ یحکم بینہم، تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا، اس میں جو تھے وہ، فیہ، اس میں، یختلفون. کیا معنی ہے یختلفون؟ اختلاف کرتے. روٹ کیا ہے؟ خیلام فی. خلف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے. تو اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف اور پیچھے کو ذرا ریلیٹ کریں. ایک بات کرتا ہے نا تو بات ختم نہیں ہوتی، دوسرا اس کے پیچھے ایک اور کر دیتا ہے. اچھا، پھر ختم نہیں ہو، پہلا اس کے پیچھے پھر کچھ اور کہہ دیتا ہے. تو وہ اختلاف اس طرح ہی نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، ایک دوسرے کے بعد آنا. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ اوپر کسی چیز کے. وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہود کسی چیز پر. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اہل کتاب ہیں. کذالک قال الذین، اہل کتاب کے علاوہ اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، یعنی جن کے پاس کتاب کوئی نہیں، جو بغیر کتاب کے ہیں. اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ مشرکین کی طرف. مثل قولہم، انہی کی مانند، انہی جیسی بات کی انہوں نے بھی. اب یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو اس کا فیصلہ دنیا میں تو نہیں ہو سکے گا کہ کون حق پر ہے اور کون کسی جگہ نہیں، یا اس کا کوئی مقام نہیں. فاللہ یحکم، تو یہ فیصلہ کہاں ہوگا، کب ہوگا، کون کرے گا؟ اللہ فیصلہ کرے گا. بینہم، ان سب کے درمیان. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. فیما کانوا، اس معاملے میں جو تھے وہ، فیہ یختلفون، جس میں یہ سب اختلاف کرتے. یعنی ان کے اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالی قیامت کے دن کریں گے. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، جس کی تفصیل آپ سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے. مدینہ میں چونکہ یہود رہتے تھے، جب انہیں پتا چلا تو ان کے کچھ علماء بھی وہاں آ گئے. اب کیا ہوا؟ آپس میں وہ ایک دوسرے کو کیا کہنے لگے کہ تمہارا کوئی مقام نہیں، اور وہ پلٹ کے کہنے لگے کہ تمہارا کوئی مقام نہیں. اب دلیل کیا تھی ان کی؟ مثلا یہود نے کہا کہ چونکہ نصارہ نے 3 الہ بنا لیے ہیں اس لیے ان کا طریقہ درست نہیں. نصارہ نے کہا چونکہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے جو ان کی طرف آخری پیغمبر بھیجے گئے تھے، تو اس لیے ان کا طریقہ درست نہیں. امی لوگ کیا کہتے تھے، لا علم لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، ہم ان کی نسل ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، لہذا جو ان کا پیروکار نہیں اس کا طریقہ درست نہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہود اپنے آپ کو انبیاء اور اپنی کتابوں کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری طرف بھیجا ہے، تو وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے. اور مشرکین کہتے کہ ہم بیت اللہ کے پاسبان ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم بڑی چیز ہیں. تو دیکھا جائے تو ہر ایک نے اپنی بڑائی کا ایک خود ساختہ معیار قائم کر رکھا تھا. ہم بڑے ہیں
کیونکہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. ہم بڑے ہیں کہ ہم موسیٰ کی قوم ہیں. ہم بڑے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو ان کا معیار کیا تھا؟ بزرگوں سے وابستگی، بعض شخصیات سے وابستگی، اگرچہ وہ اللہ کے پیغمبر ہی کیوں نہیں تھے. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاں گروہ بندیاں اور فرقہ واریت نے کہاں سے جنم لیا؟ شخصیت پرستی سے، بزرگوں سے وابستگی. ہم میں سے کوئی شخص اتنا کہنے پر راضی نہیں یا اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، قرآن و سنت میرا سورس ہے. پلٹ پلٹ کے کیا پوچھتے ہیں؟ کون سے مسلمان؟ یعنی کس خاص بزرگ سے تمہاری وابستگی ہے؟ اور اگر تم اس بزرگ کو نہیں مانتے جس کو ہم مانتے ہیں تو تم ہدایت پہ نہیں، تم گمراہ ہو اور ہم سیدھے رستے پر. تو یہ سب ایک ہی جیسی باتیں کرتے ہیں. مثل قولہم، ان کی باتیں باہم ملتی جلتی ہیں. تو گویا اختلاف اور فرقہ واریت کی اصل بنیاد یا اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنی ہدایت کا ایک خود ساختہ معیار قائم کرنا. خود ساختہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیلف میڈ. خود ہی ایک کرائیٹیریا بنانا، پھر اپنے آپ کو اس پر پورا اتارنا اور باقی سب کو نیچے اتارنا. ٹھیک ہے کہ جو یہ نہیں کرتا وہ ہدایت پہ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ پھر ہدایت پر کون ہے؟ کس کو ہدایت پر ہونا کہیں گے؟ کون ہدایت پر ہے؟ ہدایت پر ہونے کا کوئی تو معیار ہونا چاہیے، کیونکہ سارے ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. وہ کہتے تم کچھ نہیں، وہ کہتے تم کچھ نہیں. ایک بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، سب ہی خود کو ٹھیک کہتے ہیں اور باقی سب کو غلط کہتے ہیں. تو پھر کون فیصلہ کرے؟ کس بنیاد پر فیصلہ ہو؟ کوئی تو بنیاد ہونی چاہیے نا. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات، اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی ثبوت لاؤ. یا نہیں؟ آج بھی آپ دیکھیں خیالات کے اس جنگل میں جہاں ہم بستے ہیں اس دور میں، یہی صورتحال ہے. ایک مسلمان ہونا کافی نہیں، مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹنے کا نام ہی ہدایت رکھا ہوا ہے. اور جو اس خاص گروہ میں نہیں اس کو کیا قرار دیتے؟ وہ گمراہ ہے، اور گمراہ سے بھی اوپر کافر کا بھی بنا دیتے ہیں اس کو، اور پھر اس کی پیروی یا اس کی بات سننا حرام ہے، اس سے پڑھنا بھی منع ہے. ایسے لوگ بھٹکا دیتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا ہی کچھ اور ہے، یہ باتیں ہی کچھ اور ہیں، اور عملی زندگی میں ہم مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں وہ دنیا ہی کچھ اور ہے. ہم نے معیار قرآن کو نہیں بنا رکھا، ہم نے معیار ہدایت کا کس کو بنا رکھا ہے؟ اپنے مخصوص خیالات کو. اپنے والدین سے کچھ لے لیے، کچھ دائیں بائیں سے لے لیے، اور ان پر ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے. اپنی سوچ اور اپنا نقطہ نظر جس پر میں ہوں یا میرا خاندان ہے یا میرا فرقہ ہے، بس وہی حق ہے، اور ہمارے فرقے کے باہر حق کہیں نہیں ہے. اس لیے ہم جنت میں جائیں گے اور باقی کسی کی جگہ وہاں نہیں ہے. آیت نمبر 111 میں بھی یہی بات کہی گئی. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک یہودی یا عیسائی نہ بنے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، یہ دعویٰ ہے تمہارا، دعوے کی دلیل لاؤ، دعوے کو پروف کرو، دلیل لاؤ. کہاں لکھا ہے؟ اب یہ جو جگڑ رہے تھے تو ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ کسی کا یہودی ہونا ہی اس کا ہدایت پر ہونا، یا عیسائی ہونا، یا پھر کسی اور فرقے سے ہونا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، مشکل یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کے باوجود یہ سب یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ کتاب حافظے میں تو ہے، دلوں میں نہیں. حافظے میں ہے کتاب، لیکن اس کی روح نہیں پائی، سمجھے نہیں. تو اصل بات یہ ہے
کہ ہدایت کے لیے تمام انبیاء کو ماننا ضروری ہے. صرف ایک پیغمبر یا دوسرے کو ماننا کافی نہیں. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر، منع، جو منع کرے. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا منع، ہاتھ یا زبان سے روکنا، کوئی کام نہ کرنے دینا. مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، مسجد کی جمع مساجد، سجدے کی جگہ. ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، زال کاف رے سمجھ آ رہا ہے سامنے سے. فیہا، اس میں، اسمہ، اس کا نام، وسعا، اور وہ کوشش کرے. سعا سین عین، یہی اس کا روٹ ہے. لفظی معنی ہوتا ہے تیز چلنا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ دوڑ دھوپ کرنا، سرگرم عمل ہونا. فی میں خرابہ، اس کی ویرانی میں، خرابی میں. خرب یخرب کا مصدر ہے خراب، خراب مصدر ہے. ٹھیک ہے. کسی کھیتی یا عمارت کا ویران ہونا، برباد ہونا، اجاڑ ہونا، بے آباد ہونا. اب اس کو رٹنے کی ضرورت، یہ لفظ تو آپ کو ویسے ہی پتا ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں. خراب کا مطلب ویران. ویران کس کو کہتے ہیں؟ اجاڑ. اجاڑ کس کو کہتے ہیں؟ بے آباد. تو وہ لفظ سے لفظ نکلا ہوا ہے، سب رٹنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، سمجھنے کی ہوتی ہے. ٹھیک. وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرے اس کی ویرانی میں، ان کو بے آباد کرنے میں، اجاڑنے میں. اولئک، یہی لوگ، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوها، کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین، مگر خوف کھاتے ہوئے. خائفین جمع ہے کس کی؟ خائف کی. خائف کس سے ہے؟ خوف سے. لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزیٌ، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے ذکر سے روکے. وسعی فی خرابہا، اور اس کی ویرانی اور اجاڑنے میں کوشش کرے. اولئک ما کان لہم، ان لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا، ان یدخلوها الا خائفین، کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے مسجدوں میں جائیں. کیونکہ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ یہ نہیں کام کر سکتا کہ کسی اور کو اللہ کے گھر نہ آنے دے. لہم فی الدنیا خزی، جو لوگ یہ کام کریں، اللہ کی مسجدوں کو ویران کریں، اجاڑیں، بے آباد کریں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وہ عزت نہیں پا سکتے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. اب مجھے بتائیے کہ پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق؟ اس کے بعد یہ کیوں آئی ہے؟ اب یہ تو مسجدوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے. مسجد سے مراد یہاں صرف ہماری مخصوص مسجدیں نہیں ہیں، مسجد سے مراد عبادت گاہیں ہیں. ٹھیک ہے، مساجد سے مراد یہاں عبادت گاہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں تو ان کے جو مرکز عقیدت ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، عقیدت کے مرکز، کیونکہ ان کی فالوئنگ کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ علم یا عقیدت؟ عقیدت. کسی خاص بزرگ سے عقیدت ہے، کسی خاص نظریے سے عقیدت ہے. علم نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ عقیدت. آپ کہیں کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس سے عقیدت ہے، اس کی عقیدت میں جا رہے ہیں، اس کی محبت میں جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب لوگ صرف عقیدتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو اکٹھا کریں اور پھر مرکز عقیدت بھی
اسی کے مطابق تعمیر ہوتے ہیں. تو مسجد کیا ہے؟ مرکز عقیدت، یعنی جو آپ کا عقیدہ ہے یا جو آپ کی عقیدت کی جگہ ہے اسی بیس پر آپ نے ایک سینٹر بنا لیا ہے، اور وہ سینٹر دوسروں پہ بند ہے اور نہیں کوئی آ سکتا، یہاں سب کے لیے نہیں اوپن، اس میں صرف یہ لوگ آئے. اچھا چلیے، اس حد تک بھی ظلم تھا، کیونکہ جب آپ سب پر اللہ کا گھر بند کر دیں، صرف مخصوص لوگوں کے لیے کھولیں، مخصوص وقت میں کھولیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کہ اللہ کا گھر، مساجد، اللہ کا آگے صرف مساجد نہیں کہا گیا، گھر اللہ کا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے نا، سب کے لیے نا. جب آپ نے سب پر بند کر دیا ہے، صرف مخصوص لوگوں کے لیے اس کو کھولا ہے، تو پھر مخصوص لوگ اس کو آباد نہیں کر سکتے. وہ ایک طرح سے کیا ہو جائے گا؟ ویران ہو جائے گا. اگر اوپن ٹو آل ہے تو وہ کیا ہوگا؟ آباد ہوگا. تو پھر کا واریت ہمیشہ محدودیت لاتی. محدودیت کیا ہوتا ہے؟ اس کی لمیٹیشنز ہوتی، وہ لمیٹڈ کر دیتی ہے دین کو. نتیجتاً مسجدوں پر اور ان مراکز پر اثر پڑتا ہے. اب ہوا کیا؟ ان میں سے ہر ایک نے اس میں اہم کردار ادا کیا. مثلا پیچھے وقالت الیہود لیست النصارى کی بات ہو رہی نا، کہ یہود کہتے ہیں نصارہ کسی چیز پر نہیں. اب یہود کی عبادت گاہ، مشہور عبادت گاہ کون سی تھی؟ بیت المقدس. بیت المقدس پر کس نے حملہ کیا تھا؟ رومیوں نے، کرسچنز. ٹھیک ہے، انہوں نے بیت المقدس میں گھس کے کیا کیا؟ قتل و غارت بھی کی، اور اس کے اندر کتابیں جلا دی، تورات جلا دی گئی، اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور خوب بربادی کی. اور یہ 2 دفعہ ہوا، بخت نصر کے دور میں بھی اور پھر ٹیٹس کے ہاتھوں بھی. سورۃ بنی اسرائیل آیت 7 میں اس کا ذکر آتا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. تو اس میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی مسجد میں گھس کے اس کی بربادی کرنے کی طرف. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ، اس سے بھی لوگوں کو روکا گیا تھا. کس نے کس کو روکا تھا؟ مشرکین نے مسلمانوں کو روکا تھا. کب ہوا تھا یہ؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں. پھر اسی طرح جس سورۃ الفتح میں اس کا ذکر آتا ہے، ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا. منع مساجد اللہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ابرہہ کون تھا بیسیکلی؟ کس پہ حملہ کرنے آیا تھا؟ بیت اللہ، اصحاب الفیل. تو وہ بھی دراصل کیوں آیا تھا؟ کچھ تھوڑی سی تاریخ پتہ ہے اس کی؟ ابرہہ اس کو یہ بات بہت کھلتی تھی کہ یہ آباد کیوں ہے اتنا گھر، سب لوگ یہاں کیوں آتے ہیں. اس نے اس کے مقابلے کے لیے یمن میں ایک اور گھر بنوایا تھا، وہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا. تو اس نے کہا پہلے اس کو بند کرو تاکہ سارے لوگ وہاں آیا کریں. اس کو بند کراؤ کہ لوگ وہاں آئے، کیونکہ اس سے تجارت بھی وابستہ ہو گئی تھی نا. تو مختلف ادوار میں مختلف گروہ دوسروں کی عبادت گاہوں پر حملے بھی کرتے رہے اور لوگوں کو دوسروں کی طرف جانے سے روکتے بھی رہے. ہم ہدایت پر ہیں، ہماری مسجد میں آیا کرو، اس مسجد میں بالکل نہ جانا، اس مدرسے میں پڑھو، اس مدرسے میں نہیں جانا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ مسجدیں اور دینی مراکز اجڑنے لگے. اچھا، یہ جو بے آبادی ہوتی ہے نا کسی جگہ کی، وہ 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک حصی طور پر اور مانوی طور پر. حصی کا کیا مطلب ہے؟ فزیکلی، مثلا عمارت کو خراب کرنا، جلانا، توڑنا پھوڑنا، یہ حصی خرابی، یا اس میں لوگوں کا نہ آنا. اور مانوی خرابی کیا ہوگی؟
مانوی بربادی کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ لوگوں کو آنے نہ دینا، دوسرا یہ کہ لوگ آئیں تو بے شک خوب بڑے بھی ہوں، لیکن وہ مقصد نہ پورا ہو جس مقصد کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے یا عبادت گاہ بنائی جاتی ہے، تو وہ بھی بے آبادی ہے نا. یعنی کسی بھی چیز کو مس یوز کرنا. تو جب مسجد کو مس یوز کیا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مس یوز کرنا کیا ہے؟ ویران کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، یہ سارے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت گاہوں اور مساجد میں جانے سے روکتے ہیں اور پھر اس بات سے روکتے ہیں کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے. مسجد کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کا گھر کس کام کے لیے؟ اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے. جیسے کہ سورۃ نور میں آتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ نے اس بات کا اذن دیا ہے کہ اللہ کے گھروں میں اس کا نام بلند کیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے. اللہ کے گھر کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا نام بلند کرنے کی جگہ ہوتے ہیں. وہاں میری تیری باتیں نہیں ہونی چاہیے، وہاں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، وہاں شخصیتیں اور عقیدتیں نہیں. وہاں سب سے بڑھ کر کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں کیا کرنے؟ گھر دیکھنے کے، ملاقات کرنے اس سے. اور اگر گھر والا نہ ہو گھر میں تو پھر آپ کا دل لگتا ہے وہاں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ فوراً واپس. اب لوگ مسجد آتے ہیں کس کی ملاقات کو؟ اللہ کی ملاقات کو. تو مسجد میں آتے ہی انسان کے احساسات کیا ہونے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پا کے آیا ہے، اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا ہے. یعنی مسجدیں اللہ سے محبت اور قرب اور اس کو پانے کا ذریعہ ہوتی ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسجدیں بے آباد ویران ہو رہی ہیں کہ لوگ وہاں جاتے بھی ہیں اور اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی ان کی. ایسے قصے کہانیاں اور ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے خطبے اور ایسی ایسی تعلیم جس میں اللہ کا ذکر تو کم اور دنیا بھر کی سیاست زیادہ. مساجد روحانی مرکز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تعلیم کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اللہ کا گھر اللہ سے ملانے کی جگہ ہے لوگوں کو. اور اگر وہ اس کام کے لیے استعمال نہیں ہو رہا اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. آج آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پہ ٹرینڈ کیا بن گیا، مسجد کے ساتھ ایسی جگہ بنا دی جاتی ہیں جہاں کھیل تفریح کا خوب انتظام ہے. بہت سے بچے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف کھیل کود کے واپس، حتیٰ کہ نماز بھی پڑھنے کے روادار نہیں ہوتے. اور اللہ کے ذکر کے لیے کم بلاتے ہیں اور کھیلوں کے لیے عام طور پہ بلا لیتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کس طرح یوتھ اٹریکٹ ہو. اٹریکٹ آپ نے کر لیا، کھلا بھی لیا، وہ جو باہر کھیل رہے تو یہاں بھی آ کے کھیلے اور کھیل کے چلے گئے. اللہ سے کیا ملاقات کرائی آپ نے ان کی؟ تو چاہے بظاہر آپ وہاں پر ایک بزنس بھی شروع کر دیں اور بہت سی ایکٹیویٹیز شروع کر دیں، لیکن اگر آپ نے مسجد میں لوگوں کے اندر اللہ کی ملاقات کا انتظام نہیں کیا تو مسجد کو آپ نے آباد نہیں کیا، وہ بے آباد ہے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. اب روکنے میں یہ نہیں کہ کوئی پھاٹک آگے لگا کے کہ واپس جاؤ ادھر گاڑی نہیں آ سکتی، یہ نہیں اس کا مطلب. اس کے ساتھ ایسی اٹریکشنز رکھ دے کہ وہ ذکر تو لوگ کام کریں اور بھاگیں کھیل کود کے لیے، اور پھر اور کاموں میں توجہ زیادہ، اللہ کے ذکر کی طرف توجہ کم، سائیڈ ایکٹیویٹیز زیادہ اور اصل مقصد کم.
ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور اس کی کوششیں سرگرمیاں تو بہت ہیں، مگر وہ سرگرمیاں الٹیمیٹلی اینڈ ریزلٹ کس پہ ہو رہا ہے اس کا؟ نمازی ہے نہیں، نماز پڑھنے کو نہیں آتا اور بہت کچھ کرنے آ جاتے ہیں. یعنی ایک سوشل سینٹر یا کلچرل سینٹر تو بنا لیا ہم نے اس کو، لیکن وہ اللہ سے ملاقات کی جگہ نہ رہی. تو ایسا کرنا مسجد پہ ظلم کرنا ہے، اور کسی پر ظلم کرنا دراصل خود پہ کرنا ہوتا ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ وہ مسجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں، اور وہاں بیٹھ کے اگر لوگ کفر کے فتوے لگانے لگے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور ایک دوسرے کی کاٹ کرنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف پلان کرنے لگے، پلاٹنگ کرنے لگے، تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں آتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ غفلت کی نہیں، خائفین، ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہوں. وہ تو تقوی کی نرشمنٹ کی جگہ ہے، وہ اللہ کے ڈر کے ساتھ جائیں گے اور اسی کے ساتھ نکلیں گے، لڑتے جھگڑتے نہیں. اور جس کے دل میں پھر اللہ کا ڈر ہوگا وہ پھر اپنی زبان سے کسی کے خلاف نہیں کوئی بات وہاں بیٹھ کے نکالے گا. وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور جب فرقہ واریت ہوتی ہے تو مسجدوں کے ممبر کس کام کے لیے استعمال ہونے لگتے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف حملہ آور ہونے کے لیے. اور جو ایسا کرے لہم فی الدنیا خزی، خواہ وہ کتنے بڑے ممبر سجا لیں، وہ دنیا کی رسوائی سے نہیں بچ سکتے. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اتنی مسجدیں ہونے کے باوجود کوئی عزت کیوں نہیں؟ کیونکہ جس کام کے لیے مسجد بنتی ہے وہی کام نہیں ہو رہا یا کم ہو رہا ہے، اور باقی کاموں پر توجہ زیادہ ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جو مسجد کو ویران کریں، مس یوز کریں، اس کے مقاصد تبدیل کر دیں. اچھا، میری اس بات سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ مسجد کے ساتھ اور ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں، وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اصل مقصود نہیں ہے. لوگ جب گھر سے نکلے یہ سوچ کے نہ نکلے کہ اچھا میں مسجد چلتا ہوں چونکہ وہاں ایک وہ سبزی کی دکان بھی لگتی ہے تو میں فریش سبزی خرید لوں گا اور وہ سستی بھی ہوتی ہے. یہ نیت لے کر نہیں جمعہ پڑھنے جائیں. کیا نیت لے کے جمعہ پڑھنے جائیں؟ اللہ سے ملاقات. اور پھر اس کے لیے اول وقت پہنچے گا انسان، تیاری کر کے جائے گا، ادب سے بیٹھ کے خطبہ سنے گا، کچھ سیکھے گا، خشوع سے نماز پڑھے گا، کسی سے لڑے جھگڑے گا نہیں، کوئی سازش، کوئی سیاست، کوئی پالیٹکس، کوئی دھڑے بندی، کوئی گروہ بندی، کچھ نہیں. اللہ سے ڈرتے ہوئے اندر گئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے باہر آئے. ہاں، اگر راستے میں کوئی خرید و فروخت کی چیز ہے تو منع نہیں ہے. کیوں؟ سورۃ الجمعہ میں کیا کہا گیا کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی حرج نہیں. باہر اگر کوئی اچھی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں نہیں خریدوں گی کیونکہ یہ مسجد کے ساتھ ہے. آپ خرید لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے اور آپ کہیں پہلے میں خرید لوں تاکہ اچھی چیزیں میں چن لوں. اور یعنی نیت اور سوچ کا فرق ہوگا. اور مسجد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اسی کا نام لو ان میں. اور پھر مسجدوں کی عام طور پر آبادی کس سے ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں، یا لڑ جگڑ کے گروہ بن کے ایک اور مقابلے پہ آنے کے لیے نہیں، مقابلے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے، درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا، مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا. یعنی تکلیف ہے، بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا موسم سردی کا ہے، یا بیمار ہے، تکلیف میں ہے، لیکن پھر بھی وہ پورا وضو کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ بیماری بڑھ جائے تو پھر بھی پورا وضو کرتا رہتا ہے، اس میں تیمم کی اجازت ہے. مطلب یہ ہے کہ عام طور پر سستی کرتا ہے نا انسان وضو کرنے میں، تو اس میں یہ کہ چاہے تکلیف بھی ہو لیکن پھر مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا. یہ کیا عمل ہے جس سے خطائیں مٹتی ہیں؟ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے، جب بھی صبح یا شام کو جائے. آپ نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو. آپ کو معلوم ہے نا یوم حشر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا، اپنا اپنا نور ہوگا نا سب کے پاس. تو یہ نور کس سے بڑھے گا؟ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے جانے والے. تو کوئی جائے گا وہاں، اللہ کا نام لے گا تو آباد ہوگا نا. مسجد تبھی آباد ہوگی، اور اگر نمازی نہیں ہوگے تو آبادی کہاں سے ہوگی؟ تو یہ بھی اس میں انڈائریکٹلی پھر آ جاتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق، وَالْمَغْرِبُ، اور مغرب. فَأَيْنَمَا، تو جہاں کہیں بھی، تُوَلُّوا، تم منہ پھیرو یا تم منہ موڑو گے. اس کا روٹ کیا ہے؟ واو لام یہ. تو یہاں پر تولو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم توجہ کرو گے، یعنی جس طرف بھی تم دھیان کرو گے، جدھر بھی منہ موڑو گے. یعنی منہ پھیرنے کے معنی میں اس طرح نہیں کہ اس چیز سے روح گردانی کرنا. مراد کیا؟ یعنی جدھر بھی تمہارا پھر دھیان ہوگا، جدھر بھی توجہ کرو گے، جدھر بھی قبلہ بناؤ گے. فسما، تو اسی جگہ. سما کا روٹ سے میم ہی ہے، مانا ہے وہاں، وہیں، اسی جگہ، دیر اینڈ دین. وجہ اللہ، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. مراد ہے ذات، یعنی اللہ کی ذات. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع، کس سے ہے یہ؟ واو سین این. اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ وسیع، وسعت. علیم، علم والا ہے. اب آپ دیکھیے، اگر کسی کو واو سین این کا مطلب پتا ہے، وسیع، وسعت، تو پھر اس کو واسع کا ترجمہ رٹنے کی ضرورت ہے ضرورت؟ سمجھنا آ گئی اس کو. واسع کا مطلب وسعت ہوتا ہے، تو واسع، وسعت والا، بس ٹھیک ہے، بھولنے کی ضرورت ہی نہیں آئندہ. یعنی آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں دوسری چیز سے. تو چیزوں کو یاد رکھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ریلیٹ کرنا، قریب کی چیزوں سے ریلیٹ کرنا. یعنی عربی کے الفاظ کو کس سے آپ ریلیٹ کر لیں؟ اردو سے، یا اپنی نون چیزوں سے جو آپ اسی معنی میں استعمال کر رہے ہوں. اب علیم کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ کس سے کریں گے؟ علم سے، عالم سے، معلم سے، تعلیم سے ریلیٹ کر لیا. تو ان سب لفظوں کا آپ کو پتا ہے تو آپ کو علیم کا بھی پتا چل جائے گا کہ علم سے ہی متعلق کوئی بات ہے. اور علیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. اور فعیل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے اس میں کتنا معنی ہوتا ہے؟ زیادہ کا معنی ہوتا ہے، مبالغہ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی منہ کر لو گے
وہیں اللہ کی ذات پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا. لیکن نصارہ نے بیت المقدس کا مشرق کا حصہ اپنے لیے خاص کر لیا تھا، وہ اس کی طرف منہ کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت مریم نے وہاں اعتکاف کیا تھا جب وہ مسجد میں ٹھہری ہوئی تھی نا، ورکعی مار راکعین آگے آپ پڑھیں گے سورۃ آل عمران میں. ان کو مسجد میں ٹھہرایا گیا تھا نا عبادت کے لیے، جب ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میں نے ان کو اللہ کے لیے وقف کیا. تو وہ مشرقی حصے میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، سورۃ مریم آیت 16 ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے بیت المقدس کا وہ حصہ اپنے لیے مخصوص کر لیا، اور یہود نے اس کے برعکس اس ضد میں مغربی حصہ اپنے لیے مخصوص کر لیا. اب آپ دیکھیں کہ پھر بات کیا ہوئی اصل میں، وہی شخصیتوں والی ہوگی. ہماری بزرگ یہاں بیٹھتی تھی، اس لیے ہم اس حصے کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اور چونکہ تمہاری بزرگ ادھر بیٹھتی تو ہم اس بزرگ کو نہیں مانتے، اس لیے ہم اپنا منہ ادھر کر رہے ہیں. یہی فرقہ واریت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ بندوں کی عقیدت میں دین اختیار کرتے ہیں تو پھر اسی قسم کا دین اختیار کریں گے، مشرقی اور مغربی. لیکن اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس سمت میں ہوتا ہے؟ ہر سمت، ہر جگہ. جہاں تم ہوگے وہیں وہ ہے. تو اس لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے ماننے والے مشرق اور مغرب میں نہیں قید ہوتے کہ میں اس قصے کو اپنا بناتا ہوں اور اس کو بناتا ہوں. وہ عالمگیر اور پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلنے والے ہوتے ہیں. ان کے اندر وسعت ہوتی، تعصب نہیں ہوتا، وہ لمیٹڈ سوچ کے مالک نہیں ہوتے. اسی لیے فرمایا کہ جہاں بھی جاؤ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی منہ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں اللہ کو پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کسی ایک خاص سمت میں مقید نہیں، ہر سمت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. کوئی بھی سمت کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکشن، سائڈ، طرف. کوئی بھی سائڈ ایسی نہیں جو اللہ کی سلطنت سے باہر ہو. سب اللہ کی کائنات میں اللہ کی حکومت کے اندر ہی ہے، ہر چیز اسی کے تابع ہے. پھر اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کچھ عرصہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا. پھر تحویل قبلہ کا حکم ملا، آگے آپ تفصیل پڑھیں گے. تو پھر وہ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ کو انسانوں پہ قیاس مت کرو، کیونکہ انسان اگر ایک وقت میں مشرق میں ہے نا تو مغرب میں نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ مغرب میں تو وہ مشرق میں نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالی مشرق اور مغرب میں قید نہیں، وہ تو ہر جگہ ہے. اس لیے جہاں بھی تم منہ کرو گے وہیں اللہ کی ذات کو پاؤ گے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز ادا کر رہے تھے، اور سواری کسی بھی سمت کو رخ کر لیتی. آپ اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، تو اس وقت حضرت عمر نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ آیت اسی باب میں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. رات اندھیری تھی، ہر ایک کو جدھر قبلہ معلوم ہوا اس نے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لی. بعض لوگوں نے غلط سمت پہ نماز پڑھی تو ان کو یہ شک ہوا کہ اب ہماری نماز ہوئی کہ نہیں، تو اس پر یہ آیت اتری کہ جدھر بھی ہو تم اللہ کی ذات موجود ہے.
لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں بھی تم ہو مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے، تو سے یہ آیت پر منسوخ ہو گئی. اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نماز پڑھتے وقت قبلے کا تعین نہ کرے، جدھر جی چاہے نماز پڑھے، جدھر جی چاہے منہ کر کے نماز پڑھے، اور دلیل میں یہ آیت لائے کہ اللہ کے لیے مشرق مغرب میں جدھر چاہو منہ کر لو. یہ نہیں ہے اس آیت کا مطلب. یہ کسی اور خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ صرف ایک آیت کو لے کر آپ عمل نہیں کرتے. کیسے کرتے ہیں؟ یعنی صرف اس آیت کو نہیں لیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ باقی آیتیں بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں. تو یہ خاص پس منظر میں اتری ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں آخر میں کیا رہا ہے، ان اللہ واسع علیم، اللہ تنگ نظر نہیں، وہ وسعت والا ہے، وہ تنگ دل نہیں. وہ جانتا ہے کہ کون بندہ کس شوق سے نماز پڑھ رہا تھا اور بھول کے اس کا رخ ادھر ادھر ہو گیا تو وہ معاف کر دے گا. اور وہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے. تو حکم کیا ہے؟ فرض نماز کے لیے قبلے کے رخ کو جاننا آخری حد تک ضروری. نفل نماز سواری پر بھی ہو سکتی ہے، جدھر بھی منہ ہو جائے اس کے لیے کافی ہے. تو اس آیت سے ہم نفل نماز کی بات تو لے لیں گے اگر قبلہ رخ پتہ نہ ہو، لیکن فرض کے لیے قبلے کی ڈائریکشن جاننا ضروری ہے. الا یہ کہ آپ رات اندھیری جیسے ہے، یا آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے کوئی پتہ نہیں کدھر کو آپ جا رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ پھر جدھر بھی منہ آئے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اصل کانٹیکسٹ کیا ہے آیت کا؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ والے ہو جاؤ، پھر قواریت چھوڑ دو.